السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ امید ہے اب تمام سامعین بخیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع گزشتہ ویڈیو سے تعلق رکھتی ہے، یعنی گزشتہ ویڈیو میں قرۃ العین حیدر کا مختصر تعارف تھا، اور اس ویڈیو کا جو موضوع ہے قرۃ العین حیدر کے ناول اور ان کا خلاصہ۔ تو آئیے ان کے ناول کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانہ۔ کیا ناول ہے؟ میرے بھی صنم خانہ۔ یہ قرۃ العین حیدر کے سب سے پہلے ناول کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے سفینہ غم دل۔ 3 نمبر پہ ہے آگ کا دریا۔ 4 پہ ہے آخری شب کے ہم سفر۔ کیا ہے؟ آخری شب کے ہم سفر۔ یہ جو ہے آگ کا دریا ان کا سب سے مشہور اور شاہکار ناول ہے۔ 5 نمبر پہ ہے کار جہاں دراز ہے، اور 6 نمبر پہ ہے گردش رنگ چمن۔ کیا ہے؟ گردش رنگ چمن۔ اور 7 پہ یعنی آخری جو اس کا ہے ناول وہ ہے چاندنی بیگم۔ کیا ہے؟ چاندنی بیگم۔ ان سب کا مختصر خلاصہ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کہ ان کے علاوہ انہوں نے چند ناولٹ بھی لکھے ہیں، وہ درج ذیل ہے۔ ناولٹ بولتے ہیں جو ناول سے مختصر ہوتا ہے، اس کو ہم ناولٹ بولتے ہیں۔ ان کے 5 ناولٹ ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا پہلے ناولٹ کا نام ہے سیتا ہرن، دوسرے کا نام ہے چائے کے باغ، یہ لکھا گیا ہوا کے ہے۔ 3 نمبر پہ ہے دل روبا۔ 4 پہ ہے اگلے جنم موہی بٹیا کی جو، اور 5 پہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی۔ کیا ہے؟ 5 نمبر پہ ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ سب قرۃ العین حیدر کے ناولٹ ہیں۔ اب اختصار کے ساتھ ان کا تعارف درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے جو ان کا سب سے پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے جو انہوں نے 19 سال کی عمر میں لکھا۔ کتنے سال کی عمر میں لکھا؟ 19 سال کے۔ 19 سال کی عمر میں میرے بھی صنم خانے قرۃ العین حیدر نے لکھا۔ دوسری عالمی جنگ اور تقسیم ملک نے جاگیردار طبقے کو جس طرح متاثر کیا اور جس طرح ان کی خوابوں کو چکنا چور کر دیا، وہ اس ناول کا موضوع ہے۔ ناول کے کردار اپنی سوچوں میں گھرے رہتے ہیں، اور اصلیت بھی یہی ہے کہ اس اعلیٰ طبقے کو جہد و عمل کی زندگی سے سروکار بھی کیا۔ چنانچہ اس ناول میں جا بجا کرداروں کی ذہنی انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ان کا جو دوسرا ناول ہے سفینہ غم دل۔ سفینہ غم دل کا موضوع بھی ملک کی تقسیم اور اس کے اثرات ہیں۔ کیا ہے؟ سفینہ غم دل کا موضوع بھی ملک کی تقسیم اور اس کے اثرات کے، اس میں بھی جاگیردار طبقے کے زوال کی داستان بیان کی جاتی ہے۔ اتنا فرق بہرحال نمایاں ہے کہ پچھلے ناول کے کردار خیالی تھے، اس ناول کے بعض کردار حقیقی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ جاگیرداری زمانے کے عہد کے کرداروں کی طرح خوابوں اور خیالوں میں نہیں جیتے، بلکہ اس میں زندگی سے تنگ آ کر ملک کے دہشت پسندوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا ایک ضخیم ناول ہے۔ کیا ہے؟ ایک ضخیم ناول ہے جس نے قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے۔ آگ کا دریا جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا سب سے شہرت یافتہ اور شاہکار ناول ہے۔ ناول کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی تاریخ و تہذیب کے 2500 سال کو اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ طویل داستان ہندوستان کے قدیم تاریخ سے شروع ہو کر تقسیم کے بعد کے کئی سالوں کو اپنی احاطے میں لے لیتی ہے۔ وقت اس کا سب سے توانا کردار رکھیں، اور مرکزی خیال یہ کہ وقت آگ کا دریا ہے۔ کیا ہے؟ اس ناول میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے آگ کا دریا کے مانند ہے، جس میں انسانی وجود بار بار
ڈوبتا اور زندگی کا قرب جھیل جھیل کر ابھرتا ہے۔ چنانچہ گوتم اور چمبا جو اس ناول کا کردار ہے، گوتم اور چمپا سے ہر دور میں قاری کی ملاقات ہوتی، یعنی پڑھنے والوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ ناول کی زبان موضوع کی ضرورت کے مطابق علامتی اور انداز شاعرانہ ہے۔ شعور کی رو اس لمبی داستان کی تہ میں جاری و ساری ہے۔ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے کس ناول میں شعور کی رو پائی جاتی ہے؟ تو آپ بولیں گے آگ کے دریا میں۔ ان کا چوتھا ناول ہے آخر شب کے ہم سفر۔ اس میں بھی وقت کی بالادستی اور انسان کے خوابوں کی شکست کو موضوع بنایا گیا ہے۔ استعاراتی زبان اس ناول کو بہت دلکش بنا دیا ہے۔ آخری شب کے ہم سفر میں استعارہ بہت زیادہ یعنی کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ پانچواں ناول کار جہاں دراز ہے، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کس نے پر؟ اور یہ سوانحی ناول ہے۔ کار جہاں دراز 2 جلدوں پر مشتمل اور سوانحی ناول ہے۔ سوانحی مواد کو فکشن کی ٹیکنیک میں پیش کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ واقعات و کردار تو حقیقی ہے، لیکن پیشکش کا انداز تخیلی ہے۔ واقعات دلچسپ انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ انداز بیان شاعرانہ اور اقبال کی شعر بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ کار جہاں دراز میں اقبال کے کثرت سے اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے گردش رنگ چمن کا کینوس بہت وسیع ہے۔ یہ ناول 1857 عیسوی میں سے لے کر موجودہ دور تک کا احاطہ کرتا ہے۔ گردش رنگ چمن جو ہے اس کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ یہ ناول 1857 عیسوی سے لے کر موجودہ دور تک کا احاطہ کرتا ہے۔ اہم واقعات دلی، لکھنؤ، جے پور، کلکتہ جیسے بڑے شہروں میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ ناول کا موضوع دراصل قدیم و جدید کے درمیان کشمکش ہے، جس کے نتیجے میں مختلف افراد ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناول میں کوئی ایک مرکزی کردار نہیں، مختلف کردار نمودار ہوتے ہیں۔ اس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کامیابی کے ساتھ کس ناول میں فلیش بیک پایا جاتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے گردش رنگ و چمن میں۔ تو اس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کامیابی کے ساتھ اپنائی گئی ہے۔ اندلیب بیگ، ڈاکٹر امبری بیگ، ڈاکٹر منصور کاشگری، دل نواز بانو، مہرو اور نواب فاطمہ ناول کے خاص کردار ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قرۃ العین حیدر کا جو آخری ناول ہے چاندنی بیگم، اب سے چند برس پہلے 1990 عیسوی میں 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ ایک انوکھے انداز کا ناول ہے۔ ناول کے نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک چاندنی بیگم کی داستان ہوگی، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہوتی ہے، پھر موت کے اندھیروں میں کھو جاتی ہے۔ اس کے باوجود چاندنی بیگم استعارہ کے اس روشن مینار کا جو دنیا کے اندھیرے میں اجالا بکھیر رہا ہے، بے شک حقیقت نہیں، فنکار کی آرزو ہے۔ 5 ناول اب تک کے قرۃ العین حیدر کے قلم سے وجود میں آ چکا ہے۔ چکے ہیں۔ ان کے فن کو سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ سیتا ہرن کا موضوع، اب یہ جو ناولٹ ہے اس کا موضوع کیا تھا، یہ بتا رہا ہے کہ سیتا ہرن کا موضوع عورتوں کا استحصال ہے۔ چائے کے باغ میں دنیا کی بے معنویت کا گلہ کیا گیا ہے۔ یہ ناول اس جملے پر ختم ہوتی ہے کہ دنیا میں میری سمجھ میں نہ آئی، یعنی دنیا میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آئی۔ دلربا میں تھیٹر اور مختلف زمانے میں اس کے بدلتے ہوئے کلچر کو پیش کیا گیا۔ اگلے جنم
بٹیا نکیجوں میں واضح کیا گیا کہ عورت کے ساتھ کس کس طرح کی ناانصافیاں کی جاتی ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں جاگیردار طبقے کی زوال کی داستان بیان ہوئی ہے۔ یہ کہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں کی کائنات وسیع، پروقار اور عظیم الشان۔ تو یہ چند باتیں قرۃ العین حیدر کے ناول اور ناول کے متعلق تھی۔ مجھے امید ہے کہ امتحان کو لے کر یہ معاون اور بہتر ثابت ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس کو آپ اپنے ذہن میں بسا لیں تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔